یہ سسٹم تو نہیں تھا کہ پکی سڑکیں ہوں اور گاڑیوں کی لمبی لمبی LED لائٹ ہوں 3-3 کلومیٹر تک دیکھنے والی، اور جناب لگژری گاڑیاں ہوں۔ ان لگژری گاڑیوں پہ فرعون بھی نہیں بیٹھا، ابو جہل بھی نہیں بیٹھا، کیونکہ میں 2-4 دن پہلے مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجا، آپ کی اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں شبر زیدی رہے ہیں، اس بد نصیب نے ایک جگہ پہ کوئی لیکچر دیتے ہوئے کہا ہے کہ ریاست مدینہ کی بکواس کرنا بند کرو۔ اچھا جی، تو کیا بکواس کرے گا کہ ریاست مدینہ کوئی ریاست نہیں تھی؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سڑکیں نہیں تھیں، ہسپتال نہیں تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا اسکول نہیں تھے، اور بہت کچھ اس نے اس طرح کی چیزیں گنی۔ تو میں بولتا ہوں، میں پوچھتا ہوں اس سے کہ تیرے باپ ابو جہل نے کالج بنائے تھے وہاں؟ ابو لہب نے وہاں سڑکیں بنائی تھی؟ وہ کون سی سڑکوں پہ چلتے تھے جس پہ رسول اللہ چلے؟ اس کا مطلب بنائی کسی پہ نہیں تھی۔ وہاں یہ ڈامر کی ایجاد ہوئی تھی، یہ ڈامر آج کل سڑکوں پہ، یہ پیور اینٹ جو لگی یہ ایجاد ہوئی تھی؟ وہاں تو پتھر تھا، اور پتھر کو تراش کے ان قوموں نے اپنے محلات بنائے تھے، جس کو وہ کہتا ہے کہ وہاں سڑکیں نہیں تھیں۔ تو چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سڑکیں نہیں تھیں، تو اس سے پہلے تھی؟ 11 سال مکہ میں رہے اور کفار کا غلبہ رہا، اور ابو جہل اور ابو لہب عتبہ شیبہ ولید وہاں کے سردار تھے، انہوں نے جو سڑک بنائی تھی وہ توڑی کہ وہ رہی، اور اگر نہیں بنائی تھی تو اس کا مطلب ہے تیرے جیسا اجڑ آدمی کوئی نہیں۔ جب ایک جگہ پہ اس طرح کا رواج ہی نہیں تھا، بلکہ پوری زمین پہ یہ سکول سسٹم نہیں تھا، یہ تو تیرے جیسے غلاموں نے مغرب سے خریدا ہے، اور مغرب نے بھی یہ نظام ایجوکیشن جو ہے یہ ورلڈ آرڈر کے بعد بنایا ہے، اور آج بھی عرب میں وہی نظام تعلیم ہے جو شروع دن سے اصحاب صفہ کے زمانے میں تھا۔ اور پھر تو کہتا ہے کالج اور سکول نہیں تھا، تو وہ اصحاب صفہ کا جو ادارہ تھا وہ کیا تھا؟ جہاں اصحاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درس لیتے تھے، لیکچر لیتے تھے، دین سیکھتے تھے، وہ کیا تھا؟ جس تعلیم سے وہ کرۂ ارض پر حکمران بنے، سپر پاور بنے، ارے بے غیرت تو اس کو کہتا ہے کہ وہ تعلیم نہیں تھی، وہاں سکول نہیں تھا، اور تم جو تعلیم دیتے ہو اس تعلیم کا نتیجہ یہ ہے کہ پوری پاکستانی قوم غلام بن گئی ہے۔ ایک فیصلہ بھی پاکستانی قوم اپنی منشا اور مرضی کے مطابق نہیں کر سکتی ہے۔ تو جس بینک کا سربراہ رہا ہے تو اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا رہا، اس کا مطلب ہے وہ آزاد اور خود مختار لوگوں کی تعلیم ہے، اور تمہاری تعلیم غلام اور ذلیل لوگوں کی تعلیم ہے، جنہوں نے نوکری کرنی ہے، اور پھر ان کی نوکری کرنی ہے جن کے دماغوں میں یہ نوکری گھسائی جاتی ہے کہ جو امریکہ دے گا، جو یورپ دے گا، جو کافر دے گا وہ صحیح ہے، اور جو مسلمان دے گا وہ غلط ہے۔ تو تم نے ہی ایسی قومیں پیدا کی ہیں، انہوں نے تو ایسی نسل تیار کی تھی کہ وہ دنیا پر سپر پاور بن گئے تھے۔ انہوں نے سڑکیں بنائی، گورنر ہاؤس بنائے، مدینہ کی ریاست قائم کی، فیصلے کیے، مجرموں کو سزائیں دیں، اور نیکوکار لوگوں کو عہدے دیے۔ اور تمہارے نظام میں کیا ہے کہ نیکوکار لوگوں کو اپنے ریاست کے کام سے نکالو اور بدکاروں کو شامل کرو، یہ تمہاری تعلیم ہے۔ اس لیے نفوس قدسیہ جو عروج پا کر گئیں ان کی تقلید لازم ہوتی ہے، ان کی اتباع لازم ہوتی ہے، نہ کہ ان پر تانا زنی اور دشنام ترازی مزید انسان کو ذلیل کرتی ہے اور قوموں کو ذلیل کرتی ہے۔ اگر انسان اپنے بزرگوں اور بڑوں کی محنتوں پر پانی پھیرنے کی کوشش کرے تو پھر نوکری ہی پلے پڑتی ہے۔